Let's wait for everyone to join again. Okay. Recording progress. Like, okay. So, yeah. Inspirational presentations. ठीक है जी. Inspirational presentations are similar to persuasive presentations, but here the speaker aims to boost morale or motivate other person. It's or ठीक है. अब ये इंस्पिरेशनल प्रेजेंटेशंस भी एक वन ऑफ द टाइप है आपकी प्रेजेंटेशंस की के कौन कौन सी होती हैं. ठीक है, उनमें आपके पास जो है वो ये है कि ये इसलिए होती हैं कि आप या तो किसी को का मोरल बूस्ट करेंगे, उसको कॉन्फिडेंस देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे. ठीक है, तो ये उनके लिए होती हैं. तो आपने कोई सुने हैं कोई ऐसे स्पीकिंग वगैरह के कोई आपके पास कभी हुई है स्किल डेवलपमेंट किस्म की कोई कॉन्फ्रेंसेस या कोई सेमिनार हुए थे आपके यूनिवर्सिटी में कभी या स्कूल या कॉलेज में कभी पिछली कोई अटेंड किया है आपने? मैम हम जैसे आए हैं उसके बाद ये लॉकडाउन ही नहीं खत्म हो रहा. हाँ, ये भी है. उससे पहले अगर कॉलेज वगैरह में होते हैं ना बात वक़्त ऐसा कुछ है. आप लोग कॉलेज कौन सा था? कौन से कॉलेज से पढ़ा आपने? मैम मेरा था मेरे खास का कॉलेज है पब्लिक स्कूल के नाम से एक. अच्छा, ओके, कूल. मैम बेल कॉलेज. ओके, वही. तो आपने मुझे
آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی افیکٹولی، ٹھیک ہے جی، یا امیر کیسے بنے، یا پھر ٹائم کیسے مینیج کریں، یا سوشل میڈیا کیسے کم یوز کریں، اس ٹائپ کی آپ نے کچھ یوٹیوبس کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں اکثر. آپ کوئی بھی دیکھ رہے ہو پروگرام تو بیچ میں آ جاتا ہے اشتہار اس طرح کا، کچھ دیکھیے کبھی اس طرح کی کوئی ویڈیوز دیکھی ہیں آپ نے؟ میم وہ تو نہیں سنتے بٹ وہ موٹیویشنل ویڈیوز وغیرہ سنتے ہیں. ہاں تو کوئی نام یاد ہو ان کا آپ کو جن کا آپ زیادہ سنتے ہو، جن کا؟ جی میم آتے ہیں، ابھی ریسنٹلی آیا تھا کہ 10 روپے سے 10 لاکھ کما. دوبارہ بولنا خدا بخش، مجھے سنا ہی نہیں دیا. جی میم آتے ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو ٹائٹل پہ لکھا ہوتا ہے کہ 10 روپے سے 10 کروڑ کماؤ، 10 لاکھ کماؤ، اور ان کے ویوز تو پتہ نہیں کہاں کہاں کرتے ہیں. جی جی، وہ بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہی ہوتے ہیں کہ ایک خاص طور پہ جو سب سے زیادہ آتا ہے وہ زندگی میں کامیاب کیسے بنے، ٹھیک ہے، مطلب یہ والا بھی بہت ہوتا ہے. اچھا ایک اشتہار، جی بولیے. جو یوٹیوب پہ وہ ہے قاسم علی شاہ، ان کی بھی بہت اچھی موٹیویشنل ویڈیوز ہوتی ہیں. جی میں یہ مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا تھا، میں انہی کا ایگزامپل دینا چاہی تھی. تھینک یو اریبا. تو تھینک یس، یو. ان کے علاوہ ایک سندیپ نام کے ہیں، وہ انڈین ہیں، وہ بھی بہت اچھی باتیں یس کرتے ہیں. میم، سندیپ ماہیشوری. ہاں ٹھیک ہے. اور پھر ایک انہی کے انڈین ایک وہ ہیں، خاتون ہیں، لیکن وہ تو خیر ان کی وہ بھی ہیں، مطلب سادھو ٹائپ. میم ایک اور بھی ہیں، کون؟ جے شیٹی. ہاں جے شیٹی، ٹھیک ہے، جے شیٹی، یس، جے شیٹی از آلسو لائک. جے شیٹی اپنا الفاظ استعمال نہیں کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ قاسم علی شاہ صاحب جی پھر میم. بھی. جی میم بالکل وہ نہیں کرتے. محمد علی ایک اسکالر ہے میم، پاکستان کے اسلامک اسکالر ہے، لیکن موٹیویشنل بہت اچھے اسکالر ہیں، سننا چاہیے آپ کو بھی. جی جی، میں کہہ رہی ہوں، آپ مجھے بتائیں نا جن کو آپ لوگ سنتے ہیں. میں یہ نہیں میں کسی کو کہہ نہیں رہی کہ کس کو سنیں آپ، میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے سنے ہیں کوئی؟ جی میم بالکل بالکل. ہاں تو ان کے نام بتائیں نا، اور تاکہ میم اور. اور میم اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حساب سے اگر کسی کوشچن کی معلومات لینی ہو تو وہ ذاکر نائک. ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ ہیں. صحیح ہے. تو مطلب یہ سارے جو ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو ایک طرح کے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا جو، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہے، کوئی کانفیڈنس کا مسئلہ ہوا ہے، تو اس کو بوسٹ کر رہے ہیں، آپ کا مورال بوسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وین یو لسن ٹو دیز پیپل، تو وٹ آر دے ڈوئنگ؟ دے آر پریزنٹنگ، ٹھیک ہے، وہ پریزنٹ ہی کر رہے ہیں، وہ پبلک اسپیکنگ ہی کر رہے ہیں، لیکن ان کو یاد ہے انہوں نے کوئی سلائیڈ یوز نہیں کی ہوئی. کچھ لوگ باقاعدہ سلائیڈ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ اس میں آتا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے اور یہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. کوئی اور؟ میم ان سے لوگ میم موٹیویٹ ہوتے بھی ہیں یا نہیں؟ میں نے تو اتنے لوگوں کو دیکھا ہے، سنتے ہیں لیکن عمل کوئی بھی نہیں کرتا، نہ ہی عمل ہوتا ہے کسی سے. اسی وقت تھوڑا جذبہ بڑھتا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے. اوکے اوکے. نہیں، موٹیویٹ ہونے کے لیے آپ کو، ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں بہت جلدی. ٹھیک ہے. ابھی جی اکثر نوٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو بائی ورڈ جو ہے نا، ہم کم ہوتے ہیں موٹیویٹ، جتنا ہم اپنی اس سچویشن سے گزر کے موٹیویٹ ہوتے ہیں، اس کو پیچھے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ سننے سے ہم جو ہے ایکسپیرینس لائف میں جیسے گزرتے ہیں نا، وہ زیادہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے ان لیکچر سے. جی میم. اوکے اوکے. میم مجھے لگتا ہے ملک کے حالات ہی ہمیں موٹیویٹ نہیں ہونے دیتے. جیسے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ رات کو پڑھ کر جا کے پڑھیں گے تو گھر جاؤ لائٹ نہیں ہوتی، صبح اٹھتے ہیں کہ ناشتے کی فکر ہوتی ہے. یہ ساری کچھ بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں مطلب آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے. ہاں یہ باتیں ہیں، ضرور ہیں، تھوڑے مسائل ہیں اس طرح کے، لیکن آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو پھر اپنے لیے سیلف موٹیویشن ڈھونڈنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں.
بہت مسئلہ ہے، میرے ساتھ خود بہت مسئلہ ہوتا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرس نے لائف جو ہے بالکل سارٹ آؤٹ کی ہوئی ہے. میں خود یہی سمجھتی ہوں جو میرے ٹیچر ہیں انہوں نے لائف جو ہے وہ بالکل ان کی سیٹ ہے. ایسا نہیں ہے، کسی کی لائف سیٹ نہیں ہے. اور ہم سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. ہم اپنی پڑھائی کرنے بیٹھتے ہیں، لائٹ نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے، گرمی ہے، اتنا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے. پھر آپ کو اپنے آپ کو نا خود جو ہے وہ کہنا پڑتا ہے کہ اب جب لائٹ ہوگی تو میں کوشش کر کے پہنچ کے اس ٹائم پہ یہ بات کروں گا یا کروں گی. اور اس لحاظ سے اپنے آپ کو پھر جو ہے آپ چینج کرنا کی کوشش کرتے ہیں. سیلف موٹیویشن آپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے اس کی. آپ کو اگر جب تک آپ اپنے آپ کو خود تھوڑا سا سیلف میں موٹیویٹ نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. پانی نہیں ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ بغیر پانی کے گزارا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو اس طرح سے چینج کر دیں کہ گندی جگہوں پہ مت جائیں، کہ زیادہ کپڑے گندے نہ ہوں. تو زیادہ گندے کپڑے نہیں ہوں گے تو زیادہ دھونے نہیں پڑیں گے، تو مسئلہ نہیں ہوگا. اور اگر پڑھائی کا قائم ہے کہ بھائی ٹھیک ہے لائٹ نہیں ہے تو اس کو پھر چینج کر دیں. اس کا شیڈیول آپ ایسے چینج کر دیں کہ اگر آپ رات کو پڑھنے کے دھیان میں تھا لیکن رات کو لائٹ نہیں تھی، تو جب اب صبح لائٹ ہوگی جتنے ٹائم کے لیے بھی ہوگی، چاہے وہ 30 منٹ کے لیے کیوں نہیں ہے، تو آپ نے اس 30 منٹ جیسی لائٹ آئے گی آپ اپنی بک کھولیں گے، آپ بیٹھ جائیں گے اور آپ نے کہنا ہے کہ میں نے بس پڑھنا ہے. 30 منٹ تک لگاتار پڑھنا ہے. دس از دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو ٹو یور سیلف. اپنے آپ کو پنش کرنا پڑتا ہے آپ کو. اگر آپ اپنے آپ کو میم ہم خود کو ایسے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جب پیپر سے ایک دن پہلے پڑھنا ہے تو پھر اس دن ہم ساری رات پڑھتے ہیں، اور یہی ہوتی ہے ہاں تو یہ چیز آپ کو موٹیویشن. اس سے فائدہ تو پہلے نہیں نہیں. دیتی نا. آپ پھر یہ مطلب ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ بس میں نے کر لینا. نہیں ویسے نہیں میں بول رہا ہوں، ایسے پاکستان میں اس پہ بہت زیادہ میم بھی بنتے ہیں سب کے ساتھ. نہیں یو آر رائٹ. میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ عدنان صاحب آپ ایسا کر رہے ہیں یا خدا بخش ایسا کر رہا ہے. نہیں، یہ جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جنرلی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار جو ہے اپنے دماغ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے اس لحاظ سے. اور انفارچونیٹلی ہر دفعہ ہی ہمارے یہاں تھرڈ ورلڈ کنٹری کے کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ ہر دفعہ ایک نئی دفعہ اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس ایسے وسائل تو نہیں ہے کہ ہم یہ ملک چھوڑ کے جا سکیں. اب تو وہاں پہ بھی بہت مسئلہ ہے. امریکہ میں ہم سے زیادہ مسئلہ ہے. ہم تو پھر بھی ابھی صرف یہ بجلی پانی گیس میں ذرا مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں نا. وہ ان کے پاس اگر یہ نہیں ہے تو اور مسائل بہت ہیں. اب دیکھیں وہاں جون آ رہا ہے اور وہاں ابھی بھی سردی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ابھی تو 2-3 سال ان کو نہیں معلوم چلے گا، بعد میں جب فصلوں کا مسئلہ ہوگا تو پھر وہاں قحط کا بھی مسئلہ آ سکتا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں یار سردی تو نہیں ہے نا، گرمی تو نہیں ہے، آرام سے چلے جائیں گے. نہیں، یہ بہت چیز پھر لانگ ٹرم جو ہے وہ افیکٹ کرے گی اس کے اوپر. تو آپ کو جب آپ سنتے ہیں جے شیٹی کو سنتے ہیں، سندیپ کو سنتے ہیں، جو کوئی اسلامک اسکالرس ہیں ان کو سنتے ہیں، مفتی مینک ہیں وہ ہیں، ان کے بھی ہوتے ہیں، تو یہ سب جو ہیں وہ آپ کو انسپائر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں راستے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی ڈیفیکلٹی آئی ہوئی ہے تو آپ اس ڈیفیکلٹی سے کیسے نکلیں گے. صحیح. تو اس میں یہی بات ہے کہ موٹیویٹ کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ سب آپ کے اوپر ہوتا ہے. آپ کو اپنے اندر ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو میک دیٹ ڈیسیژن. اور اس کے ساتھ پھر آپ پھر یا دنیا ادھر سے ہو جائے یا ادھر سے ہو جائے، آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے. اگر میم آپ یعنی کہ ہم جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں اس پہ ڈٹے رہنا ہمیں آنا چاہیے. بالکل، تبھی آپ کے اوپر وہ اگر موٹیویشن. کسی کام کو کرنے کے لیے مائنڈ بنا لیا ہے تو یعنی کہ وہ کام کر کے ہی اٹھنا ہے ہر حال میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. بالکل، تبھی آپ موٹیویٹڈ رہیں گے اور وہ موٹیویشن آپ کو کام آئے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں 3.5 GP لوں تو پھر اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا کرنا پڑتا ہے. آپ کو سوتے جاتے اٹھتے بیٹھتے صرف پڑھنا پڑتا ہے. آپ کو ہر سبجیکٹ کو اتنا ہی ٹائم دینا پڑتا ہے. بے شک آپ کہیں گے مجھے یہ سبجیکٹ بہت ایزی لگتا ہے، اس کو میں 1 گھنٹہ دوں گا. نہیں، اب اس سبجیکٹ کو بھی ٹائم ٹیبل آپ بنائیں گے اپنی لائف کا. پھر آپ اپنی لائف میں اور چیزوں کو ہٹا دیں گے. پھر آپ اس چیز کو سامنے لے آئیں گے، نمبر 1 پہ رکھ لیں گے. آپ اپنے روم میں ایک چٹ بنا کے لکھ لیں کہ مجھے 3.5 GP چاہیے اس سیمسٹر میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ اپنی ہر آپ کو
چیز نہیں چھوڑیں گے نا, مطلب آپ ایک چھوٹا بھی لوپ ہول نہیں چھوڑیں گے جو آپ کو مشکل کریٹ کر دے آپ کی جی پی کے لیے. آپ نے ہر طریقے سے آپ نے اچھی رائٹنگ اپنی کر لینی ہے, آپ نے اچھی طرح سے لکھنا سیکھ لینا ہے, اپنا اچھی طرح کی ویکیبلری بنا لینی ہے, آپ نے کوئی نوٹس لیے ہیں ان نوٹس کو اور اچھا بنا کے آپ نے لکھا ہوا ہے تاکہ جب آپ دیں تو آپ کے ٹیچر بھی پڑھ کے خوش ہو جائے اور پھر وہ آپ کو اچھے مارکس دے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی وہ نہیں چھوڑنا کہ کوئی بھی ایک قسم کا جو ہے اس میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑنی کہ جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو جائے. تو پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ سوتے جاگتے اٹھتے آپ وہ کام کرتے ہیں. اگر آپ اسپورٹس والوں کو دیکھیں جو اسپورٹس کھیلتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, میں 6 گھنٹے پریکٹس کر رہا ہوں, یہ بہت چھوٹی بتا رہی ہوں, ویسے زیادہ تر ان کی 10 آورس کی پورے دن کی پریکٹسز ہوتی ہیں, تو وہ آپ 10 آور آپ اپنی پڑھائی پہ لگائیں گے, پھر وہی 10 آور آپ کی پریکٹس پہ جائے گا. اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا کرتے ہیں اور لوگ بالکل اس میں جو ہے وہ مطلب اس طرح کے مائنڈ سیٹ کو کر کے اچھا گول اچیو کرتے ہیں, اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی چیز نہیں رکھتی. اور آج کل تو بہت آسانی ہے کہ اگر آپ پڑھائی پہ اپنی توجہ دینا چاہ رہے ہیں اور آپ نے کہا میں 3 مہینے تک ٹی وی نہیں دیکھتا, 3 مہینے تک میں فیس بک یوز نہیں کرتا, یا میں کچھ اس قسم کے کام نہیں کرتا, تو ایزی بات ہے 3 مہینے بعد وہ چیز آپ کو ریکارڈنگ میں مل ہی رہی ہوگی. کوئی پروگرام آپ کا چھوٹے گا تھوڑی, کوئی ڈرامہ آپ کا چھوٹے گا تھوڑی, یوٹیوب پہ ہوگا, آپ جا کے بعد میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ 3 مہینے بعد جو آپ کا ایگزام ہوگا وہ ٹائم آپ کا گزر جائے گا تو وہ آپ کو نہیں مل پائے گا, یہ مسئلہ ہوتا ہے. آج کل کے تو بہت ایزی ہے. ہمارے پیرنٹس تو اس زمانے میں لائٹس وغیرہ نہیں ہوتی تھی, گاؤں وغیرہ میں جب ہوتے تھے تو وہ تب بھی تو پڑھتے تھے, اور گاؤں میں تو اس سے زیادہ گندی والی گرمی پڑتی ہے اور وہاں تو سورج بھی جلدی غروب ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے, اگر آپ اپنے آپ کو ایکسکیوزز نہ دے رہے ہوں تو. ہم یہ ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے میں نے نہیں کیا, میرے پاس یہ نہیں تھا تو میں نے یہ نہیں کیا. اپنے آپ کو ایکسکیوزز مت دیں. اوکے, تو یہ جو انسپریشنل پریزنٹیشنز ہوتی ہیں یہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے سیکھا, آپ کو جو بات آپ نے کسی بھی انسپریشنل پریزنٹیشن کو سنا, چاہے وہ ویڈیو کی صورت میں سنا, چاہے وہ آپ کے کالج یا یونیورسٹی میں آئے اور انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے آپ کو سمجھا کے گئے, تو وہ آپ نے سنا, اس میں جو بات اس نے کہی اب آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. جب آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی دن میں آپ وہ عمل نہیں کر پائیں گے, آپ اس میں عمل کرتے رہیں. آپ اس میں اگر 5 باتیں بتائی ہیں اور آپ نے دن میں اس میں سے 2 باتیں بھی کر لی ہیں تو آپ ٹک کریں, پھر دوسرے دن اس میں سے 3 باتیں کرنے کی کوشش کریں, پھر چوتھے دن 4 کریں, پھر 5ویں دن 5 کریں. اس طرح سے چھوٹا کر کے آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ جو بھی کام آپ کرنا چاہیں گے آپ کر لیں گے. کام میں دیر بھی لگتی ہے, ٹائم بھی لگتا ہے, اور پھر اس طرح سے آپ اپنا گول حاصل کر لیں گے. ٹھیک, تو وی ہیو 3 ٹائپس جو ہم نے پڑھ لی ہیں, پرسویسو پریزنٹیشنز, انسٹرکشنل پریزنٹیشنز, انفارمیٹیو پریزنٹیشنز اینڈ انسپریشنل پریزنٹیشنز. ٹھیک ہے, لیٹس گو ٹو here are the best ways to improve presentation skills. صحیح ہے جی, اب presentation skills اپنی جو آپ نے امپروو کرنی ہے ان کے کچھ آپ کے پاس ہم آپ کو بتا رہے ہیں. Prepare your presentation in advance. ٹھیک, run lines with a friend like actors and actresses auditioning for movie and stage roles. Give yourself plenty of time to prepare for an upcoming presentation or speech, especially when you are less experienced. ٹھیک, always be prepared with the answers to follow up questions once presentation is over. ٹھیک, اس کا پریزنٹیشن دینے کا اب ہم سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں یار میں پریزنٹیشن دینا تو چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے کانفیڈنس نہیں ہوتا, میں آسمان کو دیکھنے لگ جاتا ہوں, میں زمین میں خزانے ڈھونڈنے لگ جاتا ہوں, سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ ساری بات ہوتی. تو اس پہ کیسے اس چیز کو امپروو کیا جائے, تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی پریزنٹیشن پہلے سے تیار کر لیں. تیار کرنے کے بعد ایک تو یہ شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہو کے بولنا شروع کر دیں. ٹھیک, نہیں ہے تو اپنا پیارا سا ایک دوست پکڑیں اور اس کو کہیں کہ تم آڈینس بن جاؤ اور آپ اس کے سامنے جو ہے وہ شروع ہو جائیں. آپ اپنی پریزنٹیشن دیں, ہر لحاظ سے دیں. آپ نے باقاعدہ اس کو چلانا ہے, اگر کمپیوٹر پہ چلا رہے ہیں تو آپ ٹک ٹک کریں گے,
جتنا آپ اس کو کریں گے, جتنا آپ اس کی پریکٹس کریں گے, اتنا آپ کے لیے وہ آسان ہوگا. پھر آپ اس سے اپنے دوست سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار تم اس پریزنٹیشن میں تمہیں اگر کچھ کویشچنس کرنے ہیں تو تم مجھ سے وہ کویشچنس کرو. وہ آپ کا دوست آپ سے کویشچن کرے گا, تو وہ آپ اس طرح سے اکثر پریزنٹیشن کے اینڈ میں کویشچنس اینڈ آنسر سیشنس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ ہو جائے گا اس لحاظ سے. ٹھیک. اکثر اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ اسٹیج فرائٹ ہوتی ہے, جب میں لوگوں کے سامنے جاتا ہوں تو میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں اور میں نہیں بول پاتا ہوں یا بول پاتی ہوں, تو اس میں آپ کا سب سے بیسٹ یہ طریقہ ہے, آپ مما کو پکڑ لیں. موم بہت خوش ہوتی ہیں ویسے, مذاق کے علاوہ. موم آپ کی کام کر رہی ہوں گی, وہ کہیں گے میرے پاس وقت نہیں ہے, یہ نہیں ہے, آپ کو مما آپ چلیں آپ سبزی بنائیں, میں نہیں آپ کو کچھ کہہ رہا یا کہہ رہی, آپ جو بھی کر رہی ہیں آپ کریں, میں آپ کو سنا رہا ہوں. ڈیڈ کے سامنے بھی آپ جا کے بول سکتے ہیں, آپ کو میں بتا رہی ہوں آپ کے پیرنٹس بہت خوش ہوں گے. دے آر ویری ہیپی وین یو آر انٹریکٹنگ ود دیم. پڑھائی کے لحاظ سے ایک تو امپریشن بھی اچھا پڑ جائے گا آپ کا, کیا پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ جب اپنی پریزنٹیشنس کی جو لائنس ہیں اور اس کو جو ایڈوانس میں آپ پریزنٹ کریں گے, تو آپ اس طرح سے اپنے پیرنٹس کے سامنے جا کے ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. چھوٹے بہن بھائیوں کو پکڑ لیں, ان کو بٹھا دیں صوفے میں اور ان کے سامنے پریکٹس کریں. دوست تو ہوتے ہی ہیں بیچارے, لیکن یہ زیادہ تر اچھی آڈینس ہوتی ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں. بیچارے. دوست بیچارے. تو آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ بہت اچھی آڈینس ہوتی ہے, وہ ہلتی بھی نہیں ہے اور وہ حرکتیں بھی ایسی کر رہی ہوتی ہے جو آپ کی کلاس کر رہی ہوگی. سن ہی نہیں رہے ہوں گے نا آپ کی طرف, تو آپ کو اور زیادہ اچھا وہ مل رہا ہوگا فیڈ بیک کہ ہاں میری کلاس نہیں سن رہی ہوگی تو میں کیا کروں گا. تو اس وقت بھی پھر آپ کو ہو سکتا ہے کوئی بھائی آپ کا چلتے ہوئے آپ کا کمپیوٹر کی کارڈ ہی نکال دے, یہ بھی ایک آپ کو فوراً کیسے آپ نے ٹھیک کرنا ہے, یا وہ کہے گا مجھے گیم لگا دیں اور وہ آپ کا خراب کر دے پریزنٹیشن, تو وہ بھی آپ کو ایک طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر اس طرح کا کچھ ہو گیا کام میری پریزنٹیشن کے دوران تو میں اس کو کیسے ہینڈل کروں گا یا کروں گی. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ جیسے ایکٹر اور ایکٹریسز جو ہوتے ہیں وہ اپنی لائنس پریکٹس کرتے ہیں, اس میں ایگزامپل انہوں نے دیا ہے, وہ اسی طرح سے آپ بھی اپنی جو پریزنٹیشن اسپیچ ہے یا پریزنٹیشن کی جو باتیں ہیں وہ آپ یاد کریں اور اس کو پریپیئر کریں. کم از کم 1 ہفتہ پہلے سے پریپیئر ہونا چاہیے آپ لوگوں کو ڈیلیور کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے جی. جتنا آپ اس کو پریزنٹیشن کو پریکٹس کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے بیٹر ہوگا. ٹھیک ہے. پریکٹس یور پریزنٹیشن ایز مچ ایز پاسبل. Practice makes perfect. Practice alone, then practice with friends or family member. Then always use each live presentation opportunity as a practice round for the next presentation. اچھا, مجھ سے ایک بات بچے نے پوچھی تھی کہ مس میں جب پریزنٹیشن دینے لگتا ہوں تو میری دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے اور مجھے بہت پریشانی ہو جاتی ہے اور بہت گھبراہٹ ہو جاتی ہے. تو یہ باقاعدہ آپ کو اس وقت جو ہے وہ اینگزائٹی فیل ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ جب پریزنٹیشن دینے جا رہے ہوں تو ایک گہرے گہرے سانس لے لیں. ٹھیک ہے. گہرے گہرے سانس لیں اور پانی پی لیں اور کچھ اچھا ایسی انرجی ڈرنک پئیں, لیکن بہت زیادہ نہ پی لیں, بہت زیادہ نہیں, مطلب جیسے آپ کو اسٹنگ پوری پی لی آپ نے باٹل نہیں, وہ نہیں پی لی, تھوڑی سی اچھا سا, مطلب صبح ناشتہ اگر اچھا کر لیں تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا فائدہ کرتا ہے کہ آپ کو کام ہوگا. تو یہ کہ یہ آپ کرنا آپ کو تھوڑا کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو جب بھی کوئی اپارچونیٹی ملے پریکٹس کرنے کی پریزنٹیشن کی, ایک تو یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ آپ اپنے فرینڈس فیملی کو آڈینس بنا کے آپ ان پہ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی جب بھی کوئی بات ہو رہی ہو, جیسے ٹیچرس اکثر آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں آپشنس کہ اسائنمنٹ دیں گے یا پریزنٹیشن دیں گے, تو اس وقت فوراً آپ آپشن لیا کریں پریزنٹیشن دینے کا. تو اس طرح سے جب آپ اس آپشن کو اویل کریں گے تو آپ کے پاس مور پریکٹس کرنے کا آپ کو موقع ملے گا. پھر بولنے کی اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو جو فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں, کبھی کبھار محلے وغیرہ میں بھی ہو جاتے ہیں,
تو ان میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کر کے جو ہے وہ اپنی بولنے کی جو پاور ہے، اسپیکنگ پاور جو ہے لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے، پبلک اسپیکنگ پاور جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا جو ہے نا وہ امپروو کر سکتے ہیں. ٹھیک، صحیح ہے. اور جب بھی آپ کو پریزنٹیشن دینے کی اپرچونیٹی ملے، اب اچھا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی پریزنٹیشنس ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کو پریکٹس کروائیں گے تو خود کی بھی پریکٹس ہوتی جائے گی. ان کو کروائیں، ان کے ہوم ورک میں ان کی ہیلپ کریں، تو آپ کو ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہوئے پریکٹس ہونے کا جو ہے وہ موقع ملے گا. صحیح. Any question? پریکٹس نان وربل اسکلس. صحیح ہے جی. اس میں فیشل ایکسپریشنس آ جاتے ہیں آپ کے پاس، اسمائل آ جاتی ہے، ریلیکس یور فیس ہے، لیٹ یور فیس اینڈ ایڈ ویرائٹی اینڈ پنکچویشن ٹو دا میسج. ویری گڈ. not for emphasis or to show agreement or to positive attitude. اچھا جی. سب سے پہلے آپ کے فیشل ایکسپریشن آپ کے کیسے ہونے چاہیے. ایک چیز تو ہم نے ویسے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کر ہی لیا تھا کہ پوسچر آپ کا کیسا ہونا چاہیے. اب اسٹینڈ اسٹل ہوں، ٹھیک ہے، آپ بالکل ڈھیلے نہ کھڑے ہوئے ہوں، بالکل جھکے ہوئے نہ ہوں، یا دیواروں یا کرسیوں کا سہارا نہ لے رہے ہوں، بالکل اچھے طریقے سے اسٹینڈ اسٹل ہوں. بعض اوقات کچھ لوگ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ آگے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاتھ ویسا نہیں باندھنا جیسے آپ نے جو ہے بالکل اسمبلی کے لیے کھڑے ہوئے، نہیں ویسا نہیں، بالکل ہلکا سا ایزلی سا یوں کر کے آپ کھڑے ہوئے، بالکل ریلیکس انداز سے. آپ کا فیشل ایکسپریشنز ایسے ہونے چاہیے جس میں کوئی ٹینشن دکھائی نہیں دے رہی ہو. ٹھیک ہے، ہوتی ہے ٹینشن. ایک تو سب سے بڑی ٹینشن ہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے بولنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو اس کا تو ایک وہ طریقہ ہے کہ آپ سامنے والے لوگوں کو بندر سوچ لیں. یہ سارے لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ بندر ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی گھبراہٹ آپ کی کم ہو جائے گی. بندر کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایسے ہی آپ کو خوشی آ جائے گی، آپ لوگوں بندر کی طرح سوچ رہے ہیں تو ہنس پڑیں گے، تو تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ چہرے پہ اپنے اوپر کوئی پریشانی نہیں آنے دینی. ٹھیک. اچھا کچھ لوگ سویٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اپنے ہاتھ میں اچھا سا ٹیشو پیپر یا رومال رکھیں اور پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ سکھا کے آئیں پریزنٹیشن دینے کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر بھی اپنے ہاتھوں میں جو ہے ٹیشو پیپرس ہونے چاہیے، آپ کے رومالس ہونے چاہیے، تاکہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلکا ہلکا سا جو پسینہ جو ہے وہ آپ خشک کرتے رہیں. خشک کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. وہ کچھ لوگ پورا رومال کھول کے جو ہے وہ تولیے کی طرح جو ہے وہ بالکل منہ جو ہے وہ صاف کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اچھا امپریشن نہیں لگتا. ہلکا سا اس کو جیسے پوچھ لیا تو پوچھ لیا بس، بالکل آپ وہاں پہ جو ہے وہ منہ دھونے نہیں کھڑے ہوئے. ٹھیک. اچھا نہیں لگتا. تو اب ہلکا ہلکا سا بس جیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ بھائی جہاں جہاں پسینہ فیل ہو رہا ہے وہاں سے ہلکا ہلکا آپ نے پوچھ لیا. تو آپ کا فیشل ایکسپریشن بالکل ریلیکس ہونا چاہیے. اور ریلیکس کا وہی ہے کہ لمبے لمبے سانس لے لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. بالکل اب ٹیچر کے سامنے یا اپنے باس کے سامنے نہیں لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دینے، پھر بھی لیکن آہستہ آہستہ آپ اس طرح کو پریکٹس کریں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے کہ آپ نروس ہیں. ٹھیک. جیسے ہی آپ مسکرائیں گے تو ویسے ہی 90% جو ہے وہ آپ کا فیشل ایکسپریشن جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. ریلیکس رکھیں فیس کو. ٹھیک. اور اچھا باقاعدہ اگر پریزنٹیشن جانے سے پہلے آپ اپنی فیس کی کوئی ایکسرسائز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ بیسکلی میں اگر وہاں ہوتی تو میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتی، لیکن ابھی آپ ڈھونڈ لیجیے گا فیشل ایکسرسائزز تو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور اچھا اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ لیٹ یور فیس ایڈ ورائٹی اینڈ پنکچویشن ٹو دا میسج. ٹھیک ہے. اپنے فیشل ایکسپریشن آپ نے ایسے یوز کرنے ہیں
کہ بالکل بغیر ایکسپریشن کے سپاٹ سا چہرہ لے کے آپ کھڑے ہو کے نا, جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہو جائیں گے اور وہ سبق کی طرح سنانا شروع کر دیں گے ایسے. فیشل ایکسپریشن, اسمائل appropriately, relax your face, let your face add variety, punctuation and the message. یہ اچھا نہیں لگے گا, ٹھیک ہے, پڑھتے ہوئے سناتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے 2 کلاس کا بچہ جو ہے وہ آ کے آپ کو سبق سنا رہا ہے. ایسا نہیں کرنا. آپ نے اپنے ایکسپریشن کیسے دینے ہیں, وہ آپ نے ایسے دینے ہیں کہ آپ نے ایسے بولنا لیٹ یور فیس, اس کے بعد تھوڑا سا مسکرائے آپ, ٹھیک ہے, ایڈ ویرائٹی اینڈ پنکچویشن ٹو دا میسج, تھوڑا سا آپ نے چہرے کو دوسری طرف موڑا, اپنی گردن کو دوسرے بندے کی طرف دیکھا, ہر جملے کے بعد تھوڑا سا مسکرائے, کسی سے آنکھ ملائی, کسی گردن تھوڑی سی گھمائی, تھوڑا سا باڈی لینگویج کو ہاتھ کو اوپر نیچے جیسچرز کیے. اس طرح سے آپ نے کیا کیا کہ میسج جو ہے وہ آپ نے ڈیلیور کیا, ٹھیک ہے, بالکل ایک اسٹریٹ گن پوائنٹ پہ رہ کے آپ نے میسج اپنا ڈیلیور نہیں کرنا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یس میم. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے اچھا آپ کی جو آئی بروز ہوتے ہیں جنہیں بھاویں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی لوگ اکثر وہ یوں کر کے آپ نے کسی سے کویشچن کر لیا, کیا پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا, آپ نے یہ کویشچن کر لیا ایسی پریزنٹیشن کے درمیان, آپ کو لگا کہ پیچھے جو 4-5 لوگ بیٹھے ہیں وہ سن نہیں رہے, تو آپ نے ایک دم سے ان کی طرف اشارہ کر کے بولا جی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان 1947 کو آزاد ہوا تھا, تو وہ ایک دم سے وہ تو پریشان ہو جائیں گے, وہ تو باتیں کر رہے تھے کہ بھائی یہ کیا ہوا, اس بندے کو تو پتہ چل گیا کہ ہم پریزنٹیشن میں جو ہے وہ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے, تو ایک دم سے بولیں گے, یا تو ہڑبڑا کے بولیں گے ہاں ہاں ہوا تھا یا نہیں ہوا, تو آپ نے پھر اس کو بھاؤں سے یا آئی بروز کے ذریعے یوں کر کے اشارہ کیا, تو یہ بھی ایک طریقے کا آپ نے اپنا فیشل ایکسپریشنز جو ہے وہ آپ نے یوز کیے, ٹھیک ہے. تو اور پھر آپ جب انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہوا تھا 1947 کو آزاد, تو آپ نے کہا ہاں میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں, اگر وہ آپ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں یا کوئی سوال کا لمبا جواب دیتے ہیں تو آپ اپنا سر ہلا کے ان سے یا تو ایگریمنٹ بتاتے ہیں, سر جب آگے کی طرف ہم ہلاتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہاں کی بات ہوتی ہے, اور جب ہم دائیں مائیں کرتے ہیں اپنا سر تو اس کا مطلب نو ہوتا ہے. تو زیادہ تر پریزنٹیشن کے دوران کسی کو آپ یہ نہیں بولیں گے نہیں یو آر رانگ, نہیں یہ نہیں بولنا آپ نے, نہ اپنا سر ہلا کے بولنا ہے, نہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے ان کو بولنا ہے کہ نہیں نہیں یو آر رانگ, یا اپنا سر ہلا کے آپ نے کہہ دیا نہیں نہیں یو آر رانگ, نہیں نہیں, کبھی آپ نے اس طرح کا ان کو نہیں کرنا. آپ نے کہنا جی بہتر یوں کر کے, اور یا پھر اپنے باڈی لینگویج سے کسی اور کی طرف اپنا کویشچن کر دینا ہے, یا کسی اور کی طرف اپنی کوئی بات جو ہے وہ کا رخ جو ہے وہ اس طرف کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اپنا پازیٹیو جی بولیے میم ڈیورنگ پریزنٹیشن جب ہم دیتے ہیں ہاں. تو جو فرینڈس ہمیں تنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ٹیچر کو بتا دیجیے, ٹیچر کلاس سے نکال باہر کریں گے ان کو 0 دے کے, کیونکہ ان اور دوسری وہ میم کیا ہے نا کہ ہم اگر ٹیچرس کو بتاتے ہیں ان کو نکلوانے کے لیے تو وہ کمینے ہمیں بھی نکلوا دیتے ہیں کلاس. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں بتاتی ہوں آپ کو, یہی میں بتا رہی تھی جس کے لیے میں نے کیا کہا تھا کہ بندر سوچ لیں. تو بندر کیا ہوتا ہے, بندر تو مستیاں ہی کرے گا نا, بندر یس میم. وہ آپ سوچیں کہ بندر ہے سارے یہ مستیاں کر رہے ہیں اور کیا, یا ان کے سے کویشچن کر لیں, جیسے بہت آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پھنسیں گے, تو پھر ایک تو آپ کے نمبر بڑھ جائیں گے, وہ پھنس جائیں گے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پھر جب ان کی باری آئے گی تو پھر وہ آپ کو بھی پھنسا سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ مستیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پہ جی عدنان آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نو میم میں بولا تھا جب ان کی باری آئے گی تو ہم قریب سے بن کے بیٹھ جائیں گے. ہاں یہی ہے کہ آپ, اچھا ہم لوگ تو یہی کرتے ہیں, یہ بات بالکل ویلڈ ہے, آپ غلط نہیں کہہ رہے ہیں, دونوں کویشچنس آپ کے صحیح ہیں. چلے اسکول میں تو ہم, کالج یونیورسٹی میں تو خدا بخش آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو کہہ لو. No ma'am, میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اچھا ایکچولی یہاں پہ ریز ہینڈ آیا تھا میرے پاس, اوکے ٹھیک ہے.
ہاں تو آپ کے جو آپ نے پھر ان کو یہی کرنا ہے کہ آپ نے ان کو اپنے پریزنٹیشن اسکلس کے ذریعے جو ہے وہ اس طرح سے تھوڑا سا آپ اگنور کریں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ ان کو کہیں پلیز آپ کوئی کویشچن ہے تو آپ کر لیں مجھ سے، یا پھر آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، جب میں اپنی پریزنٹیشن ختم کر لوں گا تو میں آپ کے کویشچنس کے آنسرس دے دوں گا. حالانکہ انہوں نے کوئی کویشچن آپ سے نہیں کیا ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کو اس طرح سے بول دیں گے تو کیا ہوا کہ پوری کلاس اور ٹیچر یا جو بھی آپ کا باس تھا اس کی جو دھیان تھا وہ ان کی طرف چلا گیا. ٹھیک، یہ بڑا اچھا ایک طریقہ ہے، ٹرک ہے. تو جب ان کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کانشیس ہو جائیں گے اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے سے تھوڑا اپنے آپ کو روک لیں گے. ٹھیک ہے، اور سب یہ ضرور ہوگا آپ کے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے جب عمران خان جاتا ہے اپنے جلسے میں تقریر کرنے تو لوگ کتنا کچھ اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوں گے؟ ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن بعض اوقات تو کچھ لوگوں نے پتھر وتھر بھی مار دیتے ہیں، جوتا وغیرہ بھی مار دیتے ہیں، اتنا بڑا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں تو ہم کراؤڈ کو انڈے بھی مارتے ہیں. انڈے بھی مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو باقاعدہ ٹی وی میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کو آپ روک نہیں پاتے ہیں. یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ روک نہیں پاتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا میسج مت دیں. مطلب میسج ہی ہے نا آپ کا، آپ جو پریزنٹیشن دے رہے ہیں، آپ اپنا ٹاپک جو ڈیلیور کر رہے ہیں وہ آپ کا ایک میسج ہے جو آپ دے رہے ہیں لوگوں کو. آپ اپنے اگر آپ یونیورسٹی میں پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو وہ بہت آپ اپنا پیپرز کے لیے، مارکس کے لیے اپنا میسج ڈیلیور کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی کمپنی کا پروپوزل دینے جائیں گے تو آپ اپنی کمپنی کا میسج ڈیلیور کر رہے ہیں. اچھا، کمپنی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو بیٹھے ہوئے جو کہیں گے اچھا، وہ اگر باقاعدہ آپ کو تنگ نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ چہرے سے آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ آپ کچھ صحیح نہیں کر پا رہے ہیں، کچھ نہیں. تو آپ نے بس وہ ذہن میں یہی سوچنا ہے کہ یہ بندر ہیں اور آپ بیٹر ہیں، اور بندروں کے سامنے آپ تو بیٹر ہی ہوں گے نا ہمیشہ. جب آپ ذہن میں یہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں تو آپ تھوڑے سے کانفیڈنس ہو جاتے ہیں، اور آپ نے ہر صورت میں اپنا میسج ڈیلیور کرنا ہے. آپ نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا، یہی سوچنا ہے آپ نے. جب بھی آپ پریزنٹیشن دینے جائیں گے آپ نے اپنے ذہن میں یہی سوچنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے میرے سر پہ آگے کوئی طبلہ بجا کے چلا جائے، میں نے اس چیز سے ڈسٹرب نہیں ہونا، مجھے اپنا میسج دینا ہے. ہم کلاس میں تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے ہمیں تنگ کیا تو نیکسٹ ٹائم جب تمہاری پریزنٹیشن ہوگی تو ہم بھی اتنا ہی ڈھول بجائیں گے تمہاری پریزنٹیشن میں. تو وہ اکثر جو کلاس میں ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ تو مان جاتے ہیں اس چیز کو. لیکن یہ کہ باقی یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس چیز کو اگنور کریں، اور اگنور کر کے جو ہے وہ اپنا جو میسج آپ ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنا میسج ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. یہی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے بیسکلی. جب ہم پریزنٹیشنس دینے کی جو بات ہوتی ہے ہم نے یہ تھوڑی چیک کرنا ہوتا ہے، کسی کا جو ٹیچرس ہوتے ہیں ہمارے وہ یہ تھوڑی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو لکھنا نہیں آتا. ان کو پتا ہے تمہیں ٹاپک بھی لکھنا آپ پتا ہے، تمہیں ٹاپک تم نے بنا لیا، تم نے ریسرچ کر لی، تم نے اس پہ لکھ لیا، سب کچھ ہو گیا. تو دے نو دیٹ، دے نو ہاؤ وڈ یو ہینڈل دا اسٹریس. ٹھیک ہے، ہم آپ کی پبلک اسپیکنگ پاور چیک کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم آپ کو پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کے فرینڈس اور آپ کی کلاس کے لوگ جو ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو اس سچویشن میں آپ کیسے اپنے آپ کو کانفیڈنٹلی اپنا میسج دے پائیں گے، نہیں دے پائیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ہم آپ کی یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچرس آپ کے چیک کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے باس چیک کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کل جب جائیں گے اپنے ورک پہ پریزنٹیشن دینے انشاءاللہ تو اس وقت آپ کو کوئی جھجک نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو یہی ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہی سوچیں کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، وہ میں نے کہا نا چاہے کچھ بھی ہو جائے موٹیویٹڈ رہیں، کانفیڈنٹ رہیں کہ میں نے جو ہے وہ اپنا پریزنٹیشن دینی ہے، چاہے میرے کلاس فیلو میرا مذاق اڑائیں، چاہے وہ ہنسیں میرے پہ، چاہے مجھ سے خود غلطی ہو جائے، تو اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. آپ نے کہا میں پریکٹس کروں گا تو سیکھوں گا. ٹھیک ہے، اینی کوشچن؟ صحیح سمجھ میں آ گیا عبداللہ آپ کے اور بھی یس سب میم، کے؟ ٹھیک یس ہے، میم. کوئی اور کوشچنس آپ لوگوں کا ریگارڈنگ تو کر سکتے ہیں آپ لوگ. کلیئر ہے میم. اوکے، ٹھیک ہے، میم میرا ایک سوال. بولیں مزمل.
मैम डायलॉग्स के रिगार्डिंग कुछ आप बता देते, हाँ वो मैं बताऊंगी आपको। टॉपिक वगैरह या हमें तरीकेकार बता देते कि किस तरह होगा तो। यस यस बिल्कुल, वो मैंने बता दूँ, बल्कि मैं आपको हाँ बता दूँगी, मुझे मालूम है मुझे करना है। मैं सोच रही थी कि पहले हमारी क्लास हो जाए फिर इंशाल्लाह, मैंने कहा कि इसलिए मैंने आज आप लोगों की प्रेजेंटेशन भी नहीं रखी। मैंने कहा कि